بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان کا وائس فرام شکاگو سے السلام آپ سب کو۔ آج کا میرا موضوع پھر سینیٹ کی الیکشن ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی بامقابلہ سنجرانی صاحب، صادق سنجرانی صاحب تھے، جو پچھلے 3 سال سے چیئرمین سینیٹ چلے آ رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ مقابلہ تھا اور پولیٹیکل پارٹی کی اصل جمہوریت نظر آئی پارٹیوں کی، اور کس طریقے سے زرداری صاحب پچھلے 1 سال سے پی ایم ایل این کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کو اندازہ تھا، ان کو اندازہ ہوگا، وہ از ویری شاطر پولیٹیشین ہے، وہ پتہ نہیں لونگڑی کا دماغ ہے اس کے اندر، بہت شاطر چیز ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ نواز شریف اس کے ساتھ کرے گا دھوکہ نہیں، اور نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے کئی بدلے لیے، جس میں وہ اپنے آپ، ان کو بلاول صاحب بہت اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے تھے، اور جو گفتگو تھی اور ان کی اور جو بات چیت تھی پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں، پی ڈی ایم کی کارروائی کے اندر، اور جہاں انہوں نے ایک طرف انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ذلیل و خوار کر دیا، دوسری طرف انہوں نے جو ہے نا پیپلز پارٹی سے اپنا بدلہ لیا نواز شریف صاحب نے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو 4 سے 5 ووٹ تھے وہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، ایک تو ان کے سمدھی صاحب ہیں جو کہ آتے نہیں ہیں، جو مگر میرے سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، جو ایک شخص نے جس نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا، اس کے لیے آئین کچھ کہتا نہیں ہے کہ آئین میں کتنے عرصے تک کے لیے ایک شخص جو اپنے عہدے کا حلف نہ اٹھائے اور وہ سینیٹر رہ سکتا ہے۔ سینیٹ کے جیت لینا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ جب آپ ایک کرمنل آدمی ہیں، ایک آپ کنوکٹڈ ہیں اور آپ بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، تو پھر آپ کو اتنے دن کیوں دیے جا رہے ہیں کہ آپ جو نا آپ نے آنا نہیں ہے، آپ نے حلف اٹھایا ہے، آپ اور جو نا آپ جو نا ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے آپ، اور ان کی سیٹ کنٹینیو چلی جا رہی ہے۔ تو جو 100 سیٹیں تھیں، پہلے 104 ہوا کرتی تھی، لیکن جب فاٹا جو کے پی کے میں ضم ہوا تو اس کے بعد یہ 100 سیٹوں کے ایوان رہ گیا، ایوان بالا جسے کہتے ہیں۔ اور بالاؤں کی جو عقل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پیسوں میں بکتی ہے، کتنے عقل مند لوگ ہیں وہ پیسوں سے جو خریدے جاتے ہیں، جو بکتے ہیں پیسوں کے اندر۔ تو وہی 7 ووٹ جس سے گیلانی صاحب ہارتے ہیں، وہی 7 ووٹ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اندر وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مقصد ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گیلانی صاحب کو ہرانا چاہتے تھے آپ گیلانی صاحب کو، اور آپ نے ہروا دیا۔ آپ نے پیپلز پارٹی کو بتا دیا، بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو، کہ دیکھیں ہم چاہیں تو آپ کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری بات نہیں مان رہے تو ہم بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں آپ کو دکھانا ہے۔ لیکن اب جو پچھلے 3-4 مہینوں 6 مہینوں کے اندر نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کا وتیرہ رہا ہے، اور جو جس طریقے سے وہ جس سوچ پہ وہ چل رہے ہیں، وہ سوچ یہ ہے کہ کسی طرح ملک میں وائلنس ہو جائے، ہنگامہ رائی ہو، لوٹ مار ہو، قتل و غارت ہو، جس کی انہوں نے بہت کوششیں کی اپنی تقریروں کے اندر۔ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی، پھیلانے کی کوشش کی۔ کوئٹہ کے جلسے میں جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، اور جو لاہور کے اندر جو پارٹی کنونشن کے اندر انہوں نے تقریر کی تھی، اس کے اندر اس نے بہت کوشش کری، اس کنوکٹڈ اور مجرم انسان نے، اس ملک کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، ہمیں شرم آتی ہے اس کو 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہتے ہوئے، جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا ان کو پتہ نہیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، سمجھے، کیونکہ ہے تو وہ اسی کی نسل کے لوگ، ان کو نہیں شرم آئے گی۔ تو اس نے جتنا ان کو بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب وہ پیپلز پارٹی سے اور مولانا فضل الرحمان سے یہ کہتا رہا ہے اپنی تقریروں کے اندر اور پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں کہ آپ لوگ جلوس نکالیں اور جائیں اور پنڈی کے اوپر حملہ کر دیں، پنڈی پہ بیٹھ جائیں جا کے پنڈی کے اوپر، اور کسی طریقے سے اس کی کوشش ہے کہ ہنگامہ آرائی ہو جائے، کچھ قتل و غارت ہو جائے، تاکہ حکومت کو گورنمنٹ نہیں کرنے دے رہی۔ دوسری طرف حکومت و گورنمنٹ تو واقعی وہ نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ جتنے ان کے امپلائی انہوں نے جتنے بیوروکریٹس بھرتی کیے ہوئے، وہ بالکل کام نہ خود کر رہے ہیں نہ کام کرنے دے رہے ہیں دوسروں کو۔
اور ان وہ بڑے کامیابی سے چل رہے ہیں، عوام جس پہ پس رہی ہے. تو عوام کا تو پہلے بھی کوئی درد نہیں تھا، ابھی بھی کوئی درد نہیں ہے ان کو، سمجھے نا. وہ عوام کی ساری جو یہ برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، عمران خان کے کھاتے میں اور گورنمنٹ کے کھاتے میں، کہ گورنمنٹ، حالانکہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہوگی. مجھے اختلاف ہے وزیر اعظم سے، مجھے بہت اختلاف ہے، میں نے کئی اپنی ویڈیوز کی ہیں اس کے اوپر، کہ ان کی گورننس کا نام نظر نہیں آتا مجھے. نہ وہ خود گھر سے، آفس سے باہر نکلتے وزیر اعظم ہاؤس سے، نہ ہی ان کے وزیر اعلیٰ نکلتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے بیٹھے یا میٹنگوں میں سارے کام کر لیں، سارے مسئلے حل. تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں مسئلے، میٹنگوں میں سارے مسئلے حل ہو گئے. کسی نے 4 اچھی باتیں کر دی، کسی نے 4 بری باتیں کر دی، جنہیں کہا جی فلاں آدمی کر رہا ہے، جی فلاں وزیر جو پرانے بیوروکریٹ ہیں سر وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور جی پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے. ارے بھائی تو آپ کس لیے ہو؟ آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ کہ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کی چائے پینے کے لیے بٹھایا خالی؟ ہم نے ووٹ آپ کو اسی لیے دیے تھے؟ او بھائی ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو روڈ پہ نکلنا پڑتا ہے. کس بات کی وزیر اعظم ہو؟ کون سے جمہوری وزیر اعظم ہو تم یار؟ جمہوریت کے؟ جب تم کو الف بے نہیں پتا جمہوریت کی تو تم کیا کرو گے؟ او بھائی ہر چیز ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے، لیکن پیار کے ساتھ ڈنڈا بھی ضروری ہوتا ہے. تو باہر روڈ پہ نکلو گے، جاؤ گے، عوام میں جاؤ گے، عوام میں ان کو لے کے جاؤ نا، ڈپٹی کمشنروں کو، مجسٹریٹوں کو، پھر عوام کے سامنے ان کو ذلیل کرو، 2-4 کو اسی وقت ٹرمینیٹ کرو، ان کے خلاف مقدمے بنواؤ، دیکھو پھر کیسے نہیں صحیح ہوتے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بھٹو صاحب نے آتے ہی 1300 مہاجر بیوروکریٹس کو برطرف کر دیا تھا. تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یو ہیو اے ایگزامپل. آپ ججز بولتے ہیں تو بولنے دیں ان کو بھی آپ ایگزامپل دیں. جب کام نہیں ہوگا، جب یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ان کو نکالیں گے. اسٹینڈ لیں آپ بھی. کیا کر لے گی عدلیہ آپ کا لے کر؟ چور عدلیہ ہے. ابھی میں نے ایک پکچر پوسٹ کی ہے اپنے فیس بک پیج کے اوپر، کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ بلاول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور گردن جھکایا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو ویل ڈن نواز شریف، آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے اپنی ہی پارٹی کو، اپنے ہی پی ڈی ایم کو ہروا دیا. آپ نے پرانا والا بدلہ پھر لے لیا. آپ نے یوسف رضا گیلانی سے پہلے بھی آپ نے اس کو نکلوایا تھا وزارت سے، آج پھر آپ نے چیئرمین سینٹ کی جیت سے اس کو ہروا دیا آپ نے اپنے بندوں سے. اور ویل ڈن. زرداری صاحب آپ اگلا انتظار کریں گے آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے زرداری صاحب آپ سے. ابھی تو گیلانی صاحب پر ایک تلوار اور لٹکی ہوئی ہے. 22 مارچ کو ان کا اس الیکشن کا فیصلہ بھی ہوگا کہ جو ان کے بیٹے نے صاحب کہا جی میں نے تو بالکل صحیح کہا، میں تو اپنے باپ کو جتانے کے لیے میں نے پیسے لوٹائے، میں نے پیسے دیے لوگوں کو. اب بتائیے اتنا سب کچھ کھلی آڈیو ویڈیو ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن بولتا ہے کہ جی ثبوت لے کر آؤ. او بھائی اور کیا ثبوت ہوتے ہیں؟ اور کیا ثبوت ہوتے ہیں اس سے زیادہ؟ اس ملک میں تو پولیس مکر جاتی ہے کہ جی اس نے قتل نہیں، قاتل بولتا میں نے قتل کیا، پولیس بولتی ہے ہم نے نہیں، اس نے نہیں قتل کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو قتل کرتے ہوئے. تو جس ملک کا یہ حال ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو جناب کیا کہیں کہ میں نے ابھی آج ایک شعر اپنے دوستوں سے شیئر کیا. ان کا بڑا رونا تھا کہ جی وہ سینٹ کے اجلاس اس کے اندر جو نا بڑے کیمرے لگائے گئے اور فٹ کیے گئے تھے اور یہ تصویریں لگائی اور بڑی اور شعر و شاعری. میں نے بھی کہا کہ جی بات یہ ہے کہ سارے تمہارے بھائی لوگ ہیں، ادھر بھی دیکھو تو بھائی تمہارے ہیں، ادھر بھی دیکھو تو بھائی تمہارے، سچے پاکستانی تو سارے آپ لوگ ہیں. تو سارے میں کس کے ہاتھ میں اپنا خون لہو تلاش کروں، ہر شخص نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو ویوز بڑھائیں اس کے، اور لوگوں دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں میرے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.